لمحہ فکریہ، کیا انسان اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ قرآن کریم اپنے پیارے پیغام میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کا ترجمہ، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں تخلیق کیا ہے۔ یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، کیا چاند، کیا سورج، کیا زمین، چرند پرند، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے حد صفات سے نوازا ہے جو اور کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ مثلا انسان مختلف اشیاء بنا لیتا ہے، ریل، ہوائی جہاز، موبائل وغیرہ ڈیزائن کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے۔ اگر اگلے وقتوں میں اس کو راکٹ بھیجنا پڑ جاتے ہیں تو اس کا ڈیزائن بھی کر لیتا ہے، اس کی پلاننگ بھی کر لیتا ہے۔ چاند، سورج، مریخ پر بھی جانے کی پلاننگ کر لیتا ہے، فیوچر کو فور کاسٹ یا آگے دیکھ بھی لیتا ہے کہ آگے بارشیں زیادہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی۔ فور کاسٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں آپ کہہ لیں آگے کے وقت کو نوٹ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ گوگل وغیرہ سے آج کل تو بہت آسان ہو جاتا ہے، موسمیات کو بھی دیکھ لیتا ہے، مختلف چیزوں کو اسٹڈی کر لیتا ہے۔ انسان کو بھی آگے دیکھنے کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے، اور بے شمار ایسے مواقع ہیں جس میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے اگلے وقت کا تھوڑا بہت علم ہو جائے کہ سیلاب کہاں سے گزرے گا، کن رستوں سے گزرے گا، کون سی پہاڑیوں کو، کون سی کالونیوں کو زخمی کرے گا، کس کس جگہ سے مکان گر جائیں گے۔ آج کل کافی سائنس ترقی کر چکی ہے، تو انسان ہمیشہ اس دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ چل جائے کہ آگے کا وقت کہاں سے ہمارے لیے اچھا وقت لا رہا ہے یا برا وقت لا رہا ہے۔ انسان کی ہمیشہ خواہشات میں شامل رہا ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوق ہے اور اس میں سوچنے کا، رکھ رکھاؤ کا بہت جذبہ ہوتا ہے کہ میں سیکھ لوں۔ اور جو قومیں زیادہ محنت کرتی ہیں یقیناً وہی آگے جاتی ہیں، جو زیادہ ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں، تحقیق کر رہی ہوتی ہیں، ظاہر ان کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ چیلنج لیتے ہیں اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں۔ چاند پر سفر کرنا ہو، مریخ پر جانا ہو، کوئی راکٹ بھیجنے ہو، سیٹلائٹ پھینکنے ہو، تو جتنی آپ ریسرچ کرتے ہیں اتنی ہی آپ ترقی کر جاتے ہیں، اور قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں مختلف وجوہات پر، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر انسانوں میں ایک خاص جذبہ محنت کا ہوتا ہے کہ ہم دوسری قوموں سے کسی طرح بڑھ کر آگے نکل جائیں اور چیلنج دے سکیں دوسری قوموں کو کہ ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم آپ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، اور ہم آپ سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں، چیلنج آپ سے زیادہ لے سکتے ہیں۔ جو ہم میں کم علم ہوگا، کم جذبہ ہوگا، وہ قوم پیچھے چلی جاتی ہے، وہ آگے نہیں جا سکتی۔ اور اگر کہا جائے کہ ہم سب تعلیم ٹیکنالوجی میں سب سے پیچھے ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جو قومیں آگے جاتی ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لوں، اور جو پیچھے ہوتی ہیں ان کو ظاہر ہے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، ٹیکنالوجی سمجھنے میں، سیکھنے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے، اور ظاہر جو اوورٹیک کر کے آگے نکل جاتا ہے وہی آگے نکل جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری قومیں بہت ساری ریسرچ نہیں کر سکتی چاند پر جانے کی، سیٹلائٹ چھوڑنے کی، ہر قوم ترقی اتنی نہیں کر سکتی۔ جو آگے نکل جاتے ہیں آپ خود دیکھ لیں، ملاحظہ فرما لیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی کوئی بھی نقل نہیں کرتا، جو آگے جاتے ہیں ان کی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی ترقی کروں، میں بھی اچھی قوموں میں میرا شمار ہو اور میری قوم آگے نکل جائے۔ تو ہر آدمی، ہر معاشرہ کوشش کرتا ہے ترقی کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کچھ آگے چلے جاتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں جو ترقی نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ترقی دینے کا، مرتبے بلند کرنے کا، درجات بلند کرنے کا، اس کے اپنے نظام ہیں، ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو درجات زیادہ دیتا ہے، جو لوگ تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں، رولز ریگولیشن پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں، مساویانہ سلوک کرتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ، پھر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور جو قومیں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کو لوٹنا، کھسوٹنا، تنگ کرنا، چوری کرنا، کرپشن کرنا، جو بھی ایسی قومیں ہوں گی جو نیگیٹو کاموں میں توجہ دیتی ہیں، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی انسان نے ترقی کی ہے تو معاشرے میں عدل زیادہ ہوتا ہے، انصاف زیادہ ہوتا ہے، انسانیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو ظاہر ہے دوسری قومیں ہوتی ہیں جہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر انصاف تو ہوتا نہیں، جنگل کا قانون ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہی نہیں۔ یقین مانیں، اگر آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں گے تو جہاں کرپشن ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں چوریاں ہوں گی، نیگیٹو چیزیں ہوں گی، پازیٹو کوئی بھی نہیں ہوگی۔ تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ عدل پر کرتی ہیں، ورنہ جنگل کا قانون جہاں پر ہوگا وہاں پر برکتیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی۔ جانوروں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے لحاظ سے بھی انسان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان کا گوشت انسان کے بڑے کام آتا ہے، ان کی کھالیں کام آ جاتی ہیں، ان کا دودھ وغیرہ کام آ جاتا ہے۔ انسان ہر چیز کو
استعمال کر لیتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، کہ وہ ہر چیز کو کائنات کی فضا سے لے کر زمین تک ہر چیز کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، خواہ چھوٹی چیز ہو خواہ بڑی چیز ہو۔ آپ نوٹ کر لیں، بڑی سے بڑی سیٹلائٹ بنانے کے لیے محنت کر لے گا، زمین کی گہرائی میں جا کر پانی نکالنا ہو تو بھی ریسرچ کر لیتا ہے، اسپیشل قسم کے پمپ بھی لگا لیتا ہے، تو بہت ساری ریسرچ کرتا رہتا ہے انسان۔ دریا عبور کرنا ہے تو بڑے پل بھی بنا لیتا ہے انسان۔ یہ انسان میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور جانوروں کے فوائد آپ دیکھ لیں، بے شمار جانوروں کو انسان استعمال بھی کرتا ہے۔ اس موضوع پر کہ انسان کا رتبہ بلند ہے یا بعض دفعہ جانور بھی نمبر آگے لے جاتے ہیں، اس موضوع پر پنجابی شاعر بلے شاہ نے ایک زبردست شعر فرمایا ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بھونکڑوں بند منہ نہ ہوندے، جاڑی دے ستے تئیں تو اتے، یعنی اپنے منہ کو بند نہیں کرتے، بھونک بھونک ان کا برا حال ہو جاتا ہے، جاڑیوں میں سو جاتے ہیں۔ سادگی عاجزی کتوں کی بتا رہے ہیں کہ وہ جاڑی کے ستے جاڑیوں میں یعنی سو رہے ہوتے ہیں، لیکن تئیں تو ہوتے، یعنی تئیں تو یعنی تیرے سے اوپر ہوتے ہیں، تجھ سے اوپر ان کا مرتبہ ہے۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، خسم اپنے دا درنا چھڑ دے، باون وجن سو سو جتے تھیں تو ہوتے۔ مراد ہے کہ اپنے مالک کا، خسم یعنی مالک یا سربراہ یا رب، جو بھی عربی میں بھی رب بولتے ہیں مالک کو، حالانکہ رب کا لفظ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے جو بندوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے گھر بار کو سنبھالتے ہو، ساری ذمہ داری والدین کی، بچوں کی تم لے لیتے ہو، تو تم بھی رب ہو، چھوٹے سے رب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہوئی ہے، سکھائی ہوئی ہے انسان کو، وہ سیکھ لے۔ تو بلے شاہ فرماتے ہیں، اپنے مالک کا، رب کا در نہیں چھوڑتے، چاہے ان کو 100 جوتے ماریں کتوں کو، یہ اپنے مالک سے بہت وفادار رہتے ہیں۔ ان کی وفاداری بہت زبردست ہے، اور بہت ہی ان کا زبردست ٹیلنٹ کہہ لیں کتوں کا، یہ ایک ان میں صفت ہے جو کم لوگوں میں، انسانوں میں بھی بعض دفعہ مالک کو پہچاننا اور مالک سے وفاداری کرنا کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ سب میں خوبی ہے، سب کتوں میں خوبی ہے۔ آپ انہیں کھانا ڈالیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ پیار بھی کریں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے، وفاداری نبھائیں گے۔ جبکہ انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اچھا برا فیصلہ کر سکتا ہے، ہاں نہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جبکہ جانوروں کو اتنی خوبیاں، اتنے خیالات نہیں آتے رائٹ لیفٹ جانے کے، اپنی بات کو بدلنے کے، ہاں یا نہ کرنے کے، لیکن وہ اس کی خوبی پر بلے شاہ بہت تعریف فرماتے ہیں کہ یہ جو وفاداری ہے اپنے مالک کے ساتھ، یہ دیکھنے والی ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، بلے شاہ کوئی رخت بہار لے، نیتے بازی لے گے کتے تھیں تو ہوتے، یعنی بلے شاہ تو کوئی ایک رستہ اپنا لے، نہیں تو تجھ سے تو کتے بھی بازی لے جا سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ انسان کو چیلنج کر رہے ہیں، انسان کو جگا رہے ہیں، اسے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تو بھی تو اپنے آپ کو کوئی رستہ بنا لے، اپنی عقل کو ہلا لے، کسی جگہ ایک مقام بنا لے، ورنہ کتے کہیں ایسا نہ ہو تجھے اوورٹیک کر جائیں اور تیری طاقت، تیری عقل کو چیلنج کر جائیں کہ تو اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے، تو کتے زیادہ وفادار ہیں تو شاید نمبر لے جائیں گے۔ تو لہٰذا انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں بلے شاہ اور جگا رہے ہیں کہ تو جاگ جا، تو انسان بن جا، تو کتوں کو اوورٹیک کر جا، کم سے کم اتنا تو تجھے کرنا چاہیے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تو اچھا کردار سیکھ سکے، اخلاق بنا سکے، نہ بنا سکے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک چیز کم سے کم کتوں سے تجھے بازی لینی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو اپنے مالک کو پہچان لے، یہ بہت بڑا ایک سبق ہے جو وفاداری کا اللہ تعالیٰ بھی سکھاتا ہے، اور بلے شاہ نے انہی الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اسی معنی کو، مفہوم کو۔ یعنی جو بھی مالک کا وفادار ہو وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، جو وفادار نہ رہے وہ ہمیشہ گھٹیا آدمی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ ہی سب کائنات، زمین آسمان کا مالک ہے، مگر انسان ہے کہ اللہ کی وفاداری کم سیکھتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انسان سارا دن اپنی زندگی میں اتنا مصروف رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وفادار نہ بھی ہوں تو کامیاب ہو سکتا ہوں، دنیا میں اور کام میں سیکھ سکتا ہوں، پائلٹ بن سکتا ہوں، ڈاکٹر بن سکتا ہوں، اپنی زندگی گزارنے میں اور مہارت حاصل کر سکوں گا، تو شاید وہ ساری زندگی میں بھول جاتا ہے۔ لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوق بنایا ہے، تو یہ وفاداری بھی سیکھے، دنیا اور آخرت کے کام بھی سمجھے، اور دنیا کو صحیح طرح سمجھ کر اس سے استعمال کرنا سیکھے، اور کائنات کے اور اصول جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سب غور سے پڑھے اور سمجھے، اور اچھا انسان بن جائے۔ یعنی اس میں اخلاق وفاداری کے بھی آئیں، دوسری بھی اچھی اچھی باتیں جانوروں سے اچھی سیکھ لیں۔ سارا دن اپنی زندگی گزارنے کے لیے روزگار کے پیچھے تو دوڑتا ہی ہے، مگر اللہ کو
اس نے اکثر بلا رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ بے حد اگر کھو جائے تو وفاداری سے چھوٹ جاتی ہے، اور مالک کے دفاع کے لیے سامنے کتے آ جاتے ہیں مگر یہ نہیں آتا، یعنی اگر چور آ جائے تو واقعی 100 جوتے بھی کھا لیتا ہے مگر چور کو اندر نہیں آنے دے گا۔ یعنی کہ کتے وہ کہ بے حد چھوٹی مخلوق ہے مگر پھر بھی ہم کو ایک سبق سکھاتی ہے کہ میں اپنے آقا کا نوکر ہوں اور اس کا وفادار ہوں۔ جبکہ انسان قسمیں بھی کھا سکتا ہے، اللہ کا منافق بھی بن سکتا ہے اور اللہ کا وفادار بھی بن سکتا ہے، یعنی انسان کو تینوں خوبیاں حاصل ہیں، یہ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ اپنا اختیار خود بنائے اور اس پر گامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ میں بے نیاز ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے کھلی چھٹی دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ چاہے تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، اللہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تو اللہ کا وفادار مومن بندہ بن جا، کیونکہ اگر تو کافر بنتا ہے تو یعنی تیری سمجھ بھی تھوڑی ہے، تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکا ہے، اور پھر تجھ کو اللہ نے انسان بھی بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، اور یہ بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری موت بھی آنی ہے اور میں نے اللہ کے پاس پلٹ کر بھی جانا ہے۔ اس پر قرآن کریم سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ترجمہ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک یہ قرآن کریم کا بے حد عظیم پیغام ہے۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اللہ کو مالک مان لے تو وہ مومن کہلائے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو جائے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ تیسرا نقطہ، اگر انسان منافق رہتا ہے تو یہ انسان کی سب سے گری ہوئی اور ادنا قسم کی شخصیت ہوگی، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں وکٹ کی دونوں طرف کھیل سکتا ہوں اور میں بڑا چالاک ہوں، تو منافق ہو کر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی انسان اتنا نادان بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر منافق ہے، یعنی دل سے کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ ہی نہیں رہی، حالانکہ جس نے چاند سورج بنائے ہیں، پوری کائنات بنائی ہے، لاکھوں چرند پرند بنائے ہیں، تو کیا وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ انسان غور کرے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو ایک عظیم صوفی شاعر مظفر وارثی نے بڑے عمدہ طریقے سے اسی پیغام کو بیان فرمایا ہے، اپنے عرفانہ کلام میں فرماتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کوئی کائنات کو یہ کہے کہ چاند سورج کوئی نہیں چلا رہا ہے، میں چلا رہا ہوں، نعوذ باللہ، ہم لوگ تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن جو طاقت چلا رہی وہی خدا ہے۔ تو یہ اتنا زبردست عارفانہ شعر ہے کہ کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی چیز یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس سے بیوقوف، اس سے کم عقل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب سارا نظام ہی رب کی ذات چلا رہی ہے تو ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا حکم چلتا ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند سورج اور کائنات پر کسی اور کا کنٹرول نہ ہو، صرف انسان ہی اسے کنٹرول کر رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق بالکل کھلی غفلت میں ہوتے ہیں۔ ایک عظیم عارفانہ شعر اس پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جس میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ سارے رنگ ہی اللہ کی ذات کے ہیں، ساری چیزیں ہی اللہ کی ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ۔ مراد یہ ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے جھلکتی ہے، میرے ہر چیز سے جھلکتی، میری کائنات میں جو چیزیں ہیں سبھی اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، اسی نے مجھے ڈیزائن کیا۔ تو یہ اتنا عارفانہ جذبہ ہے کہ اگر یہ انسان سیکھ لے تو وہ غافل نہیں کہلائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میرے رنگ بھی جھلکتے ہیں، میری ہر چیز بولتی ہے۔ یعنی اگر میرے جسم میں پانی ہے تو پانی بھی ایک ظاہر ایک چیز ہے، پانی تو ایک چیز ہے۔ آپ گننا شروع کریں تو آپ کو کائنات کی ہر چیز جسم کے اندر آپ کو مرکوز نظر آئے گی، موجود نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ پانی 80% انسان کے بدن میں ہوتا ہے، اس میں ایک پورا نظام ہے، ہڈیوں کا نظام ہے، خون کا نظام ہے، پھیپھڑوں کا نظام ہے، گردوں کا نظام۔ تو اگر آپ گننا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم گن بھی نہیں سکو گے کتنے نظام میں چلا رہا ہوں۔ اور جسم بھی عارضی ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں اللہ کے پاس بھی جانا ہوتا ہے۔ خود سائنس بھی یہی کہتی ہے، جو نیوٹن کا ایک عظیم قانون ہے کہ ہم مادہ نہ تو بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم فنا کر سکتے ہیں۔ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ، کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ۔ اور آج کل مزید ریسرچ ہوئی ہے
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کا ڈی این اے مختلف ہے اور ریکارڈیبل ہے، یعنی اسے ہم نوٹ کر سکتے ہیں، اور ریٹریسیبل بھی ہے، یعنی اس کو ہم ڈھونڈ بھی سکتے ہیں کہ اس کے باپ کا ڈی این اے اور دادا کا ڈی این اے اور بچوں کا ڈی این اے ملتا ہے یا نہیں ملتا، میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج کل ہم ٹریس بھی کر سکتے ہیں یا ڈھونڈ سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں، یعنی ڈی این اے کی وجہ سے آج کل بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو پہلے وقتوں میں نہیں حل ہو سکتے تھے۔ تو یہ بھی سائنس کی بہت بڑی ترقی ہے۔ جو ریسرچ کرتی ہیں قومیں، انہی کو یہ علوم ملتے ہیں۔ جو ریسرچ میں پیچھے رہتی ہیں، جو علم میں پیچھے رہتی ہیں، وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ ابھی بھی آپ اگر موازنہ کر لیں مختلف ترقی یافتہ قوموں کا، تو ہماری قوم آپ کو ترقی یافتہ نہیں ملے گی۔ 40-50% لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باقی 50% کے پاس تو علم نہیں ہوتا۔ تو علم کی کمی ہمیں بہت پیچھے لے جاتی ہے۔ پھر تعلیم کے علاوہ روزگار، علاج کی سہولتیں نہ ہونا ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم غیر فطری طریقوں میں اور جنگل کے قانون میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں جنگل کے قانون سے نکل کر بااصول زندگی گزارنی ہے اور بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کی شانہ بشانہ جانا ہے۔ تو جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، لیٹسٹ نالج آپ کے پاس نہیں ہوگی، تعلیم زیادہ نہیں ہوگی، تو آپ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم تعلیم میں بہت آگے چلے جائیں، جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ پہلا لفظ ہی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، تو ہمیں تو یہی سیکھنا ہے۔ اقرا یعنی پڑھنے پر زور دینا ہے، لکھنے پڑھنے پر، ریسرچ پر زور دینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اس پیغام کو مزید لوگوں کو آگے پہنچائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔